بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 18 سال تھی جب میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر کو میرے بابا نے صرف اس لیے رشتہ دے دیا کیونکہ ان کی علاقے میں بہت عزت تھی۔ میرے سسر کو بابا بھی جانتے تھے، اس لیے بابا نے صرف یہ دیکھا کہ لوگ شریف ہوں، اور بے شک لوگ بہت اچھے تھے۔ میری ایک جٹھانی تھی اور سسر، باقی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جٹھانی بہت صبر والی عورت تھی۔ ویسے اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو 5 سال کا تھا، پر اس کا شوہر حیات نہیں تھا۔ 10 سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ میری جٹھانی کی جب شادی ہوئی تو اس کی عمر بہت کم تھی۔ اللہ نے پہلے 1 ہی سال اس کو اولاد دے دی، اس کے بعد اس کا شوہر دنیا سے چل گیا۔ ابھی بھی اس کی عمر اتنا زیادہ نہیں تھی، وہ چاہتی تو آرام سے دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسری شادی نہیں کرے گی اور اس گھر سے بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا بیٹا اس گھر کا وارث ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس 4 مرلے کا ایک گھر تھا، جس میں 2 مرلے میرے شوہر کے حصے میں آنے تھے اور 2 اس کے۔ 2 مرلے کے لیے اپنی زندگی کو کون برباد کرتا ہے؟ کسی اور شخص سے شادی کر لیتی تو شاید اس کو کچھ اور مل جاتا، لیکن وہ کہتی کہ بس دل مر گیا، میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے وہ بہت ہمت والی عورت تھی، کیونکہ اس طرح کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کافی عزت بن گئی۔ میرے شوہر تو ویسے بھی بہت اچھے تھے اور میری جٹھانی بھی بہادر اور ایک اچھی عورت تھی۔ میں واقعی بہت اچھے گھر میں آ گئی تھی، باعزت اور پروقار لوگ تھے، اور میرے بابا عزت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے وہ بھی خوش تھے کہ تمہارا رشتہ اچھے گھر میں ہو گیا، اس لیے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ پر پھر اس گھر میں ایک عجیب حرکت ہونے لگی جس کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میری جٹھانی بہت خدمت گزار اور اچھی خاتون تھی اور وہ گھر کے سب لوگوں کا خیال بھی رکھتی تھی، پر وہ میرے سسر کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتی تھی۔ اور یہ بات مجھے تب محسوس ہوئی جب ایک رات میں نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ رات کا وقت تھا اور ہم دونوں نے گھر کے سارے کام ختم کر لیے تھے۔ میری جٹھانی دودھ کا گلاس لیے سسر کے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس سے کوئی بات پوچھنی تھی کہ یہ سالن فریج میں رکھنا ہے یا نہیں، لیکن وہ باہر آ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ سالن اس نے بنایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے سے بنا ہوا ہے، اسے فریج میں رکھنا ہے یا نہیں، لیکن وہ سسر کے کمرے سے واپس آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی انتظار کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑے بہت کام کر کے واپس آئی تو ابھی بھی وہ سسر کے کمرے میں ہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دی؟ تو کہنے لگی وہ کوئی ضروری بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا کون سی ضروری بات؟ مجھے بتاؤ، کیونکہ مجھے لگا کہ گھر کی کوئی بات ہوگی، پر اس نے کہا بس ایسے ہی کوئی بات تھی، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی اور بہت پریشان بھی، جبکہ سسر کے کمرے کی لائٹ 2 گھنٹے تک چلتی رہی اور وہ اس کے بعد بھی سو گئے۔ خیر، اس بارے میں میرا دماغ اتنا نہیں کھٹکا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ مجھ سے پہلے جٹھانی اس گھر میں رہتی تھی اور بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم اس کو اپنی ساس ہی سمجھو، کیونکہ وہ اس گھر کو ہمیشہ سے سنبھال رہی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ بابا پیسے بھی اس کو دیتے تھے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ جب گھر میں ساس نہیں تھی تو پھر دونوں کا برابر کا ہی حق تھا، لیکن نہیں، وہ یہاں پہ پہلے آئی تھی اور اس نے اس گھر کے لیے بہت قربانیاں دی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اتنی قربانیاں دے کر اسے کیا ملا تھا؟ وہ جوان جہاں تھی اور وہ اچھی بڑی جوان تھی، اور ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی تو دوبارہ کسی اچھے انسان سے اس کی شادی ہو جاتی۔ پتہ نہیں یہ اکیلی کیسے رہتی تھی۔ بیٹا تو اس کا چلو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
کیا اس کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی؟ عورت کی زندگی میں مرد نہ ہو تو زندگی بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ مرد کے دم سے ہی تو عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس کے لیے تو وہ تیار ہوتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، سجتی ہے، ورنہ عورت کچھ بھی کرے تو معاشرہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عورت جتنی بھی کامیاب ہو جائے، چاہے وہ مہینے کے لاکھوں روپے کمائے، اگر وہ شادی شدہ نہیں تو لوگ اسے کہیں گے کہ بیچاری خوش نہیں ہے، لیکن اگر اس کا شوہر ہے، بچے ہیں، وہ شوہر کے گھر میں رہتی ہے، بے شک وہی شوہر اسے مارتا ہے، اسے ایک روپیہ نہیں دیتا، لیکن سبھی کہیں گے کہ شادی شدہ ہے تو خوش ہوگی کیونکہ یہ اپنے گھر والی ہے۔ اگلے دن پھر وہی ہوا کہ میری جٹھانی پھر دودھ کا بہانہ کر کے سسر کے کمرے میں گئی اور پھر وہیں پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ آج وہ دیر سے آئے گا، اس لیے میں لان میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور لان سے میرے سسر کا کمرہ صاف نظر آتا تھا۔ میری جٹھانی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اب میری ایک نظر لان میں لگی ہوئی گھڑی پر تھی اور ایک نظر سسر کے کمرے کے دروازے پر۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری جٹھانی باہر کب آئے گی، لیکن وہ باہر آ ہی نہیں رہی تھی اور 2 گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے آ کر جگایا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کھانا گرم کرو، پھر اس کے بعد کھانا کھا کر سوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں دیکھا تو ایسا لگا شاید جٹھانی وہاں سے چلی گئی ہوگی، لیکن پھر جب شوہر کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے کے قریب گئی اور جب کان لگا کر سنا تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میری جٹھانی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میری جٹھانی اندر گئی تھی دودھ دینے کے لیے اور ابھی اس کی سسکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو میری جٹھانی کا بیٹا تھا، پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ بیچارے کو کیا پتہ اس کی ماں کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ باتھ روم میں ہے، میں ان کو بلاتی ہوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بس ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ جٹھانی کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر جٹھانی آئی، وہ اپنے خیال میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ میں اس کے انتظار میں اس کے ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کون سا محنت کا کام کر لیا آپ نے؟ اتنی زیادہ تھکی ہوئی ہو؟ کیوں؟ کیا لگ رہا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، میں پیچھے لان کی صفائی کر رہی تھی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ جھوٹ بھی کس کے سامنے بول رہی ہے۔ لان کی صفائی کر رہی تھی، وہ بھی رات کے ٹائم پر، وہاں تو اتنا اندھیرا تھا اور یہ کوئی صفائی کرنے کا وقت تھا؟ لیکن جب وہ بڑھ کر جھوٹ بول رہی تھی تو پھر میں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ ابھی تو مجھے یہ راز کنفرم کرنے کے بعد پھر اس کا بھانڈا پھوڑنا تھا، کیونکہ اس گھر میں اتنی گندگی ہو رہی تھی تو یہ تو بہت ہی بری بات تھی، جبکہ یہ لوگ دنیا والوں کے سامنے بہت ہی شریف اور عزت دار بنے ہوئے تھے۔ میری ایک دور پار کی کزن ڈراموں میں کام کرتی تھی۔ اس بات پر میرے شوہر نے مجھے ہزاروں باتیں سنائی تھی کہ تمہارے خاندان والے تو اس طرح کے ہیں کہ جبکہ تمہارے باپ نے تو شور ڈالا ہوا تھا کہ عزت دار خاندان میں ہی بیٹی دینی ہے۔ میں حیران ہوئی تھی کہ کون سی کزن؟ وہ میری کزن تھی ہی نہیں، نہ میرے کسی بھی ہونے رشتے سے اس کا تعلق تھا۔ شاید میرے خالوں کی کوئی رشتہ دار تھی اور خالوں خاندان کا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی میرے شوہر نے مجھے مذاق مذاق میں ہی صحیح طعنہ تو دیا تھا، لیکن یہاں پر اس کی اپنی بھابھی کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی اس کے باپ کے ساتھ، تبھی سسر جی نے ساری حکومت اس کو دی ہوئی تھی۔
क्योंकि इसको मलका बनाकर खुद बादशाह जो बने हुए थे। मैंने कहा बस ये कंफर्म कर लो कि ये मामला है क्या, फिर इन दोनों की कमज़ोरी मेरे हाथ में आ जाएगी। इन लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि लोग हम बड़े शरीफ हैं, और दरअसल ये हो रहा था मेरे ससुर किस किस्म के इंसान थे जो अपने बेटे की बेवा के साथ इस तरह का रिश्ता रख रहे थे। ये बात मेरे बाबा को अगर पता चल जाती तो वो मुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने देते। कहते मेरे शौहर से कि अगर लड़की को ले जाना चाहते हो तो पहले अलग घर बनाओ। इसी बहाने मेरा अलग घर भी बन जाता और इनकी बेइज्जती भी होती, इस गंदगी से भी पर्दा उठ जाना था। अगले दिन फिर मेरी जिठानी दूध लेकर कमरे में गई और इस दफ़ा मैंने इसकी सिसकियों की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। मैं बहुत मुहतियात थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देख ले। जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो खैर से रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी आ गई थी। मैंने वीडियो में कमरा भी दिखाया, कमरे की खिड़की भी, और आवाज़ों को भी रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैं बैठी हुई वीडियो सुन रही थी जब मेरा शौहर कमरे में आ गया और इसने आवाज़ सुनी। इसने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस कमरे में किस किस्म की आवाज़ है, क्या देख रही हो तुम? मैंने कहा यही देख रही हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आता इस घर में क्या हो रहा है? मुझे पता चल गया और मैं किसी सूरत भी किसी को माफ़ नहीं करूँगी। मैंने अपने शौहर को बहुत बातें सुनाई। वो बहुत हैरान था कि मैं क्यों इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने कहा कि दूसरों की बहनों बेटियों के बारे में बात करने का बहाना चाहिए आपको, और अपने घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। कैसे मर्द हैं आप जिसको ये नहीं पता कि इसके घर की औरतें क्या कर रही हैं? मेरे शौहर को गुस्सा आ गया कि ऐसा हुआ ही क्या है। इसने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। कहने लगा कि हुआ क्या है, कम से कम बताओ तो सही। मैंने इसकी वीडियो दिखाई, कमरा तो वह पहचान गया था। वीडियो देखकर इसके हाथ पांव कांपने लगे और फिर इसने अपना सर पकड़ लिया। इसने कहा कि तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई और आपका ये रद्द अमल, आप भी अपने बाप की तरह बेशर्म है क्या? मैंने इतना कहा तो मेरे शौहर का हाथ हवा में उठ गया। मैं हैरान रह गई, एक तो घर में इतनी गंदगी कर रहे हैं, ऊपर से मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, जबकि मैं सच बोल रही हूँ। तो मेरे शौहर ने मुझे सामने बिठाया और कहा कि कान खोल कर मेरी बात सुन लो, तुम्हें एक दफ़ा बताऊँगा। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने कहा कि हम लोग अभी बाबा के कमरे में जाते हैं, और जो तुम समझ रही हो वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात नहीं जो तुमने समझा। असल मतलब ये है कि दरअसल ये मेरी जिठानी नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। बाबा ने इसके साथ निकाह कर रखा है, बेटा भी इन्हीं का है और वो इनकी बीवी हैं। हमने ये बात ना ही ख़ानदान वालों में से किसी को बताई है और ना ही रिश्तेदारों में से। हमारे ख़ानदान वाले हमारे घर कम आते जाते हैं और जो एक दो लोग आते हैं इनको पता है। तुम्हारे बाप को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो क्या सोचेंगे कि इसके बाप ने एक जवान लड़की के साथ शादी कर रखी है। लेकिन हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। सच कहूँ तो जब बाबा ने ये सब कुछ किया था तो मुझे भी गुस्सा आया, और जब तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही थी तब भी मैंने उन्हें कहा था कि ये बात अगर वहाँ पता चली तो बहुत बातें बनाई जाएंगी। इसलिए बाबा ने सबसे पहले ही झूठ बोला हुआ था कि अगर वो इनके कमरे में जाती तो वो इनकी बीवी है। तुम्हारी वजह से इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाए। मैंने कहा कि फिर भी आप लोगों ने झूठ बोला। तब मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि इसमें झूठ धोखे वाली कोई बात नहीं, शादी करना हर मर्द का हक है। अगर इसने शादी कर ली तो ये इसका मामला है, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। तब तक तुम इनको इनके हाल पर छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एक अलग ज़िंदगी है। इस घर में तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने अपने शौहर की बात समझ ली। मुझे किसी की ज़िंदगी में बोलने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी।
ان کی اپنی زندگی تھی۔ میں نے شوہر سے وعدہ کیا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔ اپنی جگہ جٹھانی بھی ٹھیک تھی۔ اس سے بات کی اور اسے سب کچھ بتایا کہ میری وجہ سے وہ بھی تو مشکل میں رہتی تھی۔ اسے اپنے ہی شوہر سے دور رہنا پڑتا تھا اور بہانہ بنا کر کمرے میں جاتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس طرح کی بات سوچتا۔ اس کے بعد سے میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی اور کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کوئی بھی میرے سے بات کرتا تو میں جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ سب اپنی زندگی اپنے حساب سے چلا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ جتنی مجھے امید تھی اتنا ہی ہوا۔ اب سب اپنی اپنی زندگی میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔